السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اجمعین، شروع سے بتا رہا ہوں، ابتدا سے بتا رہا ہوں، آج تک کسی نے نہیں بتایا ایسا۔ اب آپ کی مرضی ہے، شیئر کیجئے۔ خبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے رہے گا، اور میدان حشر میں تو بے حساب اجر دے گا۔ میدان حشر میں لوگ دیکھ کر حیرت میں آ جائیں گے کہ ایسا کیا عمل کیا یہ لوگوں نے جو ایسا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اگر ہم کو بھی معلوم ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی عمل کرتے اور ایسا ہی اجر ہم کو ملتا۔ تو سامعین و ناظرین اجمعین، ایسے اجر سے مت محروم ہوئیے۔ علم کا سیکھنا، علم کا سکھانا، علم کا دوسروں تک پہنچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر دیتا ہے، اور خبر سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ تو میدان حشر میں تو بے حساب اجر دیتے رہتا، میدان حشر میں بے حساب اجر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لوگ اس اجر کو دیکھ کر حیرت میں آ جائیں گے کہ ایسا کیا عمل کیا، ایسا کیا کیا ہے لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اجر دے رہا ہے ان کو۔ تو سامعین و ناظرین اجمعین، ایسے اجر سے مت محروم ہوئیے۔ آپ کی مرضی ہے، بتانا تھا بتا دیا میں۔ تو ابتدا سے بتا رہا ہوں، شروع سے آج تک کسی نے ایسا نہیں بتایا ہوگا، یہ میرا چیلنج ہے۔ ہاں، خانقاہوں میں مرشدین اکرام اجمعین اپنے مریدین کو بتاتے ہیں، وہ بھی جو قابل مریدین ہیں انہی کو بتاتے ہیں، سب مریدین کو نہیں بتاتے۔ جس کا فہم و ادراک بلند ہے اسی کو بتاتے ہیں، جو سمجھنے کے، سننے کے اور متحمل ہے، سمجھنے کا، سننے کا متحمل ہے، اور اس کو دل میں چھپا کے رکھنے کا متحمل ہے، اسی کو بتاتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین اجمعین، جب کچھ بھی نہیں تھا، ساری کائنات نہیں تھی، سارے عالمین نہیں تھے، کوئی مخلوق نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ بھی نہیں تھا، اللہ بھی نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ جب اللہ نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ ہو ہی ہو تھا۔ ہو سے ہویت ہوئی، ہویت سے ذات ہوئی، ذات سے ہویت ہوئی، ہویت سے ہوا۔ ہو کیا ہے؟ بے مثل ہے، قید و ہستی سے پاک ہے، فہم و ادراک سے بلند ہے۔ ہو ہے کیا؟ تو ہو نور ہے۔ ہو کیا ہے؟ نور ہے۔ تو نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور تھا، سوائے نور کے کچھ بھی نہیں تھا، سوائے نور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نور کی پہچان کے لیے نام رکھا گیا اللہ۔ اللہ نام ہے، ذات نہیں۔ ذات کیا ہے؟ نور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ اس نور کی پہچان کا نام رکھا گیا اللہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اب کیسا تھا وہ نور؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، کنت کنزن مخفیا فاحببت من عرف فخلقت خلق۔ تھا میں ایک پوشیدہ خزانہ، از راہ عشق نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب عشق ہوا کہ میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، میں کیسا نظر آتا ہوں، میں کیسا دکھتا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہوں کیا، میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشق ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کا،
اس لیے فرمایا کنت کنزا مخفیا فحببت من عرف فخلقت خلق، تھا میں ایک پوشیدہ خزانہ، از راہ عشق نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلق، خلق کو پیدا کیا۔ اب خلق میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور سے ایک نور کو روشن فرمایا، اپنے نور سے ایک نور کو ظہور میں لایا، اپنے نور سے ایک نور کو وجود میں لایا، اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا، نام رکھا محمد۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور ہے۔ اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا انکار کیا وہ منافقین ہیں، وہ کافر ہے سب سے بڑے، کیونکہ منافقین کا عقیدہ، کافروں کا عقیدہ، ابو جہل کا عقیدہ، ابو لہب کا عقیدہ، سب کے عقیدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر ماننے والے عقیدے تھے۔ تو کافروں کے عقیدے بشر ماننے والے تھے، تو اب منافقین کا عقیدہ بشر ماننے والا تھا، تو اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانا وہ سب سے بڑا کافر ہے، منافق ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا، ساری کائنات نہیں تھی، سارے عالمین نہیں تھے، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، مخلوق نہیں تھی، تھا ہی نہیں کچھ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو کیسے پیدا کیا؟ یقیناً اپنے نور سے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، تو اپنے نور سے پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اور ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ سنی ایمان والوں کو 100% یقین ہو جائے اور 100% ایمان والے بن جائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا پیدا کرنے سے پہلے؟ فرشتوں سے، جنات سے کہا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ جنات نے اعتراض کیا، فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اب آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ چار عناصر سے، مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ مٹی کو پانی سے گوندھا، پتلا بنایا، نام رکھا، پتلا بنایا اور بتایا خلق آدم علی صورتہ، آدم کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بارے میں بتایا اور کیسے پیدا کیا یہ بھی بتایا۔ 4 عناصر سے پیدا کیا، مٹی، پانی، ہوا، آگ۔ لیکن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا؟ نہیں بتایا، کیونکہ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ پانی تھا، نہ آگ، کچھ تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے پیدا کیا۔ تو سامعین و ناظرین اجمعین، ابتدا سے بتا رہا ہوں اور صحیح بتا رہا ہوں، چیلنج ہے میرا، یہ صحیح بتا رہا ہوں۔ اگر تم سچے ایمان والے ہو، سچے سنی ہو، تو یقین کامل رکھو جس طرح میں ہوں، کیونکہ جب کچھ نہیں تھا